اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 231 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب تم اپنی بیویوں سے سچی طلاق دے چکے ہو تو ان کی مدت کے دن پورے ہونے جب قریب آئے تو ان کو حسن سلوک سے اپنے نکاح سے شائستہ رخصت کرو، اور اس نیت سے نکاح میں نہ رہنے دو کہ تم ان کو تکلیف دو یا زیادتی کرو۔ جو ایسا کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ کے حکم کو حسین کھیل نہ بناؤ۔ اللہ نے جو دیا اسے یاد کرو۔ تم پر کتاب اور دانائی کی بات نازل کی۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جب آپ واقع میں طلاق دے دیں گا کوئی شوہر اپنی بیوی کو، تو اس کی مدت ختم ہونے کے بعد اس کو جو ہے سو یہ نیت سے نکاح میں مت روکو کہ تم اس کے اوپر ظلم کریں گے یا پھر اس کو تکلیف دیں گے، وہ نیت سے اس کو نکاح میں مت روکو، اس کو ہنسی خوشی جو ہے سو اس کو رخصت کر دو۔ اور اگر تم وہ نیت سے کہ تکلیف دیں گے، زیادتی کریں گے، اس پہ وہ نیت سے اس کو نکاح میں روکے رکھنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا پورا جو ہے سو وہ جو کریں گے اس کا جو ہے سو نقصان اٹھائیں گے، بے شک نقصان اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 232 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کے عدت کے دن پورے ہو جائے تو دوسرے شوہر سے نکاح کرنے سے نہ روکو، جبکہ جو دونوں راضی ہو، اور اس حکم سے اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ تمہاری روح کو صاف اور جسم کی پاکی کی بہترین صورت ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 233 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہیں، اور دودھ پلانا ماں کے دستور اور دودھ پلانے والی ماں کے دستور، کھانا، کپڑے باپ کے ذمے ہیں۔ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، اور نہ تو ماں کو ان کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو، اور اسی طرح نان نفقہ کے وارث کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں باپ آپس کی مرضی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر تم اولاد کو دودھ پلانا چاہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ان کا حق دے دیا کرو جو تم پر طے کر چکے ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تمہارے مال کو خوب دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 234 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور اپنی عورتوں کو چھوڑ جائے تو یہ عورتیں اپنے آپ کو 4 ماہ روز تک روکے رکھے، اور جب عدت کے دن پورے ہو جائیں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے کوئی کارروائی کرے۔ دستور کے مطابق اللہ تو تمہاری باتوں سے خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 235 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر تم اشاروں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دل میں ہی رکھو تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کو علم ہے کہ تم اپنے نکاح کی بات کرو گے۔ یہ بات عدت کے دنوں میں نہیں کرنی چاہیے، اور نہ قول و قرار خفیہ نہ کرنا، اور کوئی جو خفیہ طور پہ سب باتیں نہیں کرنا۔ دستور کے مطابق کوئی بات کرو، اور نکاح کا ارادہ ہرگز نہ کرنا جب تک عدت کے دن ختم نہ ہو جائے۔ یہ یقین رکھو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے، اور یہ بھی معلوم رہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 236 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی چھوڑ دو۔ دستور کے مطابق ان کو کچھ خرچ کے لیے دے دو۔ مخور
کے لیے مقدور کے مطابق ہے، تنگ دست کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق ہے، ایک خاص قسم کا فائدہ پہنچانا دستور کے مطابق واجب ہے نیکوکاروں پر۔ اور اگر نکاح سے پہلے جو ہے سو آپ نکاح ہو گیا، مہر جو ہے سو دینے سے پہلے اگر طلاق لینا چاہ رہے، یا پھر جو ہے سو عورتوں کے قریب جانے سے پہلے آپ طلاق لے لینا چاہ رہے ہوں کہ قریب نہیں گئے اس سے پہلے جو ہے سو طلاق لے لینا چاہ رہے، اور نکاح ہو جانے کے بعد مہر عطا کر دے دینے کے بعد جو ہے سو طلاق کر لینا چاہ رہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے خرچے کے لیے پیسے دے دینا بول کے وہ فرما رہے اللہ تعالیٰ۔ اور اگر انسان جو پیسے دینے والا انہیں تنگ دست ہے تو انہیں اپنی حیثیت کے مطابق دے دینا بول کے۔ آیت نمبر 237 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو آدھا مہر دے دو جو مہر مقرر کر دیا ہے۔ اگر عورتیں اپنا مہر بخش دے، یہ مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دے۔ اگر تم مرد ہی اپنا حق چھوڑ دو، یہ بات پرہیزگاری کی ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کا جذبہ فراموش نہ کرو، اللہ تمہارے کام سب خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت میں اللہ پاک یہ فرما رہے کہ جو ہے سو عورت کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے رہے اگر تو آدھا مہر جو ڈیسائیڈ کرے ہوا مہر ہوتا ہے اس کا آدھا اماؤنٹ دے دینا۔ اور عورتیں جو سو مہر بخش بھی سکتے ہیں، مردوں کا وہ لوگ جو سو اپنے شوہر کا مہر جو سو بخش بھی دے سکتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر۔ اور بہتر اسی میں ہے کہ جو ہے سو جب اگر عورتیں اگر بخش دیے مہر تو لوگان جو ہے سو یا پھر آدھا مہر لے رہے اللہ ٹھیک ہے آدھا مہر دے دو بلکہ، اور باقی کا مہر کا اماؤنٹ بھی دے دیے تو بہتر رہتا پرہیزگاروں کے لیے کہ وہ لوگان جو ہے سو چھوڑ دیے تو اپنا حق چھوڑ دو، جو حق تمہارا آدھے مہر پہ جو تمہارا حق ہے وہ چھوڑ دیے تو بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ آیت نمبر 238 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، ساری نمازوں کو بڑی پابندی سے ادا کرتے رہا کرو، خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو نماز میں۔ آیت نمبر 239 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر تم کو خوف ہو یا پیدل سوار ہو، جس حال میں ہو نماز پڑھو، جب تم پر سکون ہو جائے اللہ کو یاد کرو جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اگر تم کوئی خوف میں ہے، پریشانی میں ہے تو اللہ کو یاد کرو، یا پیدل سفر میں ہے تو تبھی بھی نماز پڑھ کے اللہ کو یاد کرو، اور جب تم سکون پا جائیں گے جب تم جو سو تبھی بھی اللہ کو یاد کرو، جیسا تم کو اللہ تعالیٰ سکھائے، قرآن میں سکھائے وہ طریقے سے تم جو سو اللہ کو یاد کیا کرو، اور وہ چیز جو تم کو سکھائے اس سے پہلے تم کو نہیں معلوم تھی۔ آیت نمبر 240 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں تو ان کو 1 سال تک خرچہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے، البتہ اگر وہ خود چلی جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس قاعدے کی بات میں کریں، اور اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ کوئی انسان مر جانے کے بعد ایسا وصیت کر دینا بہتر رہتا اس کے لیے، کیوں نہیں اپنی بیوی کے لیے وصیت کر دینا کہ اس کو سال بھر تک وہی گھر میں رہنا انہیں، اور جو اس کو خرچے کے لیے دینا۔ اگر انہیں رہنا چاہ رہی اور کنٹینیوشن میں رہنا چاہیے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں انہیں خود چلے جانا چاہ رہی وہاں سے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 241 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔ آیت نمبر 242 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ اپنی عقلوں سے سوچو اور غور کرو۔ آیت نمبر 243 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے موت کے خوف سے نکلے تھے تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ آیت نمبر 244 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور مسلمانوں اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تو
خوب ہر چیز کو سنتا اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 245 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کے چھوڑ دینا، قرضہ حسنہ دے یعنی کہ اللہ کی راہ میں کسی کو قرضہ دے کے چھوڑ دینا اس کو، پھر وہ اس کے بدلے میں کئی گنا زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی کشادہ بھی کرتا ہے، اور تم سب اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ قرضہ حسنہ دینا بولے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کو قرضہ دینا اور اس کو جو ہے بھول جانا، قرضہ دے کے بھول جانا۔ اللہ کی راہ میں قرضہ دینا وہ ایسی ہوتا ہے کہ اللہ کو قرضہ دے رہے آپ بول کے مطلب، تو اس کو اللہ کی راہ میں کسی کو بھی قرضہ حسنہ دے دیے ویسا۔ آیت نمبر 246 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک جماعت جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی، جب کہ انہوں نے اپنے رسول سے کہا کہ ایک بادشاہ مقرر فرما دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ رسول نے کہا اگر تم پر جہاد فرض ہو جائے تو تعجب نہ ہوگا کہ لڑنے سے پہلے تہی کرو۔ وہ بولے ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑیں گے، لڑنے سے پہلے جو ہے سو تعجب نہیں ہوگا کہ اگر جہاد فرض کر دیا تم لوگوں پہ تو تعجب کی بات نہیں رہیں گی کہ تم لڑنے سے پہلے پلٹ جائیں گے کہیں بول کے۔ تو وہ لوگ فرمائے کہ وہ بولے ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہم نے ہمارے بیوی بچوں سے جدائی کر دی گئی ہے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا تو چند لوگوں کے سوا سبھی پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 247 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کو اللہ بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے اس کو ہم بادشاہ ہی کا حق کیوں کریں، اس کو بادشاہ کا حق کیوں دیں ہم، اور اس کے تو ہم حقدار ہیں اور اس کے پاس کوئی دولت نہیں۔ نبی نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہت کے لیے اس کو مقرر کیا ہے، اور اس کو علم بھی بہت سا عطا کیا ہے، اور مضبوط جسم سے بھی خوب نوازا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 248 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور نبی نے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس میں رب کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے جو تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، یقین رکھتے ہو۔ آیت نمبر 249 میں اللہ پاک فرماتے ہیں غرض جب طالوت فوجیں لے کر چلا تو اس نے کہا کہ اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا، جو اس میں سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں، اور جو نہیں پیے گا وہ میرا ہے۔ اگر ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لو تو کچھ نہیں۔ تو چند لوگوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ جب طالوت اور اس کے ساتھی نہر سے آگے بڑھے تو وہ بولے آج ہم میں جالوت کو اس کے لشکر سے مقابلہ کی طاقت نہیں۔ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملیں گے وہ بولے بس تھوڑی سی جماعت نے اللہ ہی کی مہربانی سے بڑی جماعتوں پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ نہر سے پانی پی لینے کے بعد بہت سے لوگ جو ہے سو لوگوں کی طاقت چلے گئی تھی، ایک دم پوری طاقت لوگوں کی چلے گئی تھی، تو وہ لوگ بولے کہ ہم سے جالوت کی فوج سے لڑنے کی اب ہمارے پاس طاقت نہیں رہ گئی۔ اور جو لوگ نہیں پیے، جو ایمان والے لوگ تھے، اللہ بولے کہ تھوڑی بہت گنتی کی بھی جماعت کے ساتھ ہم جنگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی بہت سے کم جماعتوں کو، زیادہ جماعتوں پر بہت سے کم لوگوں کو جب لوگ لڑے دوسروں کے اگینسٹ، تو سامنے جب اپوزیشن میں زیادہ بڑی جماعت تھی تو وہ بڑی جماعت ہار گئی اور تھوڑی جماعت والے لوگ جیت گئے اللہ کی مہربانی سے، اور اللہ ہر وقت ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 250 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو کہا کہ اے ہمارے رب، ہم پر تو صبر کو دھارے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور کافر کے لشکر پر فتح یاب فرما۔
صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم.